بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس درس کا امامت کا 43واں درس، امامت امیر المومنین پر روائی دلائل 2۔ میرا عقیدہ ہے کہ امام علی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ میں علی علیہ السلام کی شخصیت پر شیفتہ ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے ایک عیسائی ہوں اور بالطبع امامت علی علیہ السلام کا معتقد بھی نہیں ہوں۔ جارج جرداق۔ اہداف درس: حدیث ثقلین کی تحقیق اور امامت علی پر اس کی دلالت کا بیان۔ نمبر 2، مصادیق اہل بیت سے آشنائی اور ان کی خصوصیات کا بیان۔ نمبر 3، حدیث کتاب اللہ و سنتی کی تحقیق سند۔ دوسری حدیث، حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین کی تاریخ صدور اور اس کے متن۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ حج انجام دینے کی نیت سے عازم مکہ ہوئے تھے۔ آپ نے اس سفر میں متعدد بار خطاب بھی فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے اکثر خطبوں میں بیان ہونے والی ایک حدیث حدیث ثقلین ہے، جو کہ مختلف اسناد کے ساتھ بہت سے شیعہ اور سنی کتاب میں نقل ہوئی ہے اور سند کے لحاظ سے متواتر ہے۔ نمونے کے طور پر صحیح مسلم میں آیا ہے، زید بن ارقم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے غدیر خم کے میدان میں فرمایا۔ ریفرنس نمبر 1، صحیح مسلم جلد 7 صفحہ نمبر 123، سنن ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 329۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب ملک الموت مجھے لینے آئے گا اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا جو نور ہدایت و نور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی کلام کیا اور اس کے بعد فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 2، حدیث ثقلین کا تواتر۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ حدیث بھی اہل سنت کی مختلف کتابوں میں متعدد طریق اور اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے، جیسے صحیح ترمذی، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی۔ اس حدیث کے تعداد نقل سے اس قدر زیادہ ہے کہ ابو منظر سامی کہتا ہے کہ اس کے بعد حدیث ثقلین میں 30 سے زیادہ سلسلہ سند اور 7 صحابیوں سے نقل ہوئی ہے۔ اس کی صحت میں شک کرنے کی کسی کو مجال نہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ ریفرنس نمبر 4، سامی بن انور مصری علماء مصر میں سے ہے، الزہرۃ العطرۃ فی حدیث۔ اب ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب السواق الحرقہ میں لکھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور اہل بیت کے بارے میں وصیت کرنا متعدد موارد میں تکرار ہوا ہے اور 20 سے زیادہ صحابہ نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہے، من جملہ
جنگ حنین اور طائف سے واپسی پر روز عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم میں مسجد نبوی میں اپنی علالت کے دوران اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے بعد کہتا ہے یہ سب کی سب اس اہتمام پر دلالت کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و منزلت قرآن و اہل بیت کے بیان کرنے کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ ابن حجر مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم تھے۔ انہوں نے یہ کتاب شیعوں کی رد میں لکھی تھی۔ کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکے اور اس کے گرد و نواح میں شیعہ مذہب پھیل رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ کتاب ان کے مقابلے کی غرض سے لکھی ہے۔ حدیث ثقلین کی اہمیت۔ حدیث ثقلین کی اہمیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ الف، اہل بیت سے تمسک کا واجب ہونا۔ حدیث ثقلین کی اساس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطرت پاک سے تمسک اختیار کرنا واجب قرار دیا، کیونکہ جس طرح قرآن کی پیروی کرنا مسلمانوں کو منحرف ہونے سے بچاتا ہے، ایسے ہی اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا بھی انہیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ اہل بیت کا خطا سے محفوظ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اس وقت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جب قرآن کی طرح ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہوں۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی ایک اہم خصوصیت ان کا قرآن کی طرح معصوم ہونا ہے۔ جیم، عطرت کا قیامت تک باقی رہنا۔ حدیث ثقلین میں بیان ہوا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب جیسے قرآن قیامت تک باقی ہے تو لازم ہے کہ عطرت بھی قیامت تک باقی رہے، کیونکہ قرآن کے باقی رہنے اور عطرت کے ختم ہو جانے کا لازمہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے دروغ پر مبنی ہونا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ سخن فقط اہل تشیع کے عقیدے کے ساتھ سازگار ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک امام باقی ہے جو عطرت کا ہی ایک فرد ہے۔ دال، اہل بیت کی علمی و سیاسی مرجعیت۔ حدیث ثقلین کے مطابق علمی، سیاسی، اقتصادی اور خلاصہ یہ کہ تمام امور مسلمین کی مرجعیت اہل بیت کو سونپی گئی، کیونکہ اس حدیث میں بطور متعلق یہ حکم دیا گیا کہ اہل بیت کی تبعیت کریں اور کسی بھی زمانے میں ان دونوں سے جدا نہ ہوں۔ ریفرنس نمبر 1، حدیث ثقلین سے حاصل ہونے والے پیغامات۔ اگر ہم بنا کسی تعصب اور انصاف کے ساتھ حدیث ثقلین پر نظر ڈالیں تو ہمارے ہاتھ میں بہت سے نتائج اور پیغامات لگے۔ ہم ان میں سے کچھ کو بطور اختصار سپرد خرطاس کرتے ہیں۔ الف، نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، اول محکم اور مدون مستحکم قانون کی۔ دوم، ان قوانین کا ایسا جاری کرنے والے کی جو قوانین الہی پر تکیہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کی کمال مطلق کی جانب ہدایت کرے۔ دوسرا، قانون اور اس کی جاری کرنے والا ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بنا ناقص ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی گمراہی ہے، لیکن اگر لوگ دونوں سے متمسک ہو جائیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تفتازانی شرح مقاصد میں اس حوالے سے لکھتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنی عطرت کو بھی رکھا ہے کہ ان سے تمسک و اطاعت گمراہی سے نجات ہے۔ کتاب خدا سے تمسک کرنے والے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں۔ اس کے علم و ہدایت کو قبول کیا جائے اور عطرت کے لیے بھی یہی معنی ہے۔ اس روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا عمل اس کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا نسب اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا عدم گمراہی کا حتمی راستہ ہے اور یہ قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ نمبر 4، ان دونوں میں سے کسی ایک سے دوری یا بے اعتنائی دوسرے سے
دوسری کا موجب ہے، یعنی اگر کسی نے قرآن سے بے اتنائی کی تو در حقیقت اس نے اہل بیت سے بے اتنائی اختیار کی، اور اس کا برعکس قرآن و اطرت دونوں ایک ساتھ پیروی لازم ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ایک دوسرے سے جدا کر دینا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو جھٹلانا۔ 5 اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر متعلق قرآن اور اہل بیت کی اطاعت واجب قرار دی ہے، جیسا کہ یہ اولو الامر میں ثابت ہوا ہے کہ کسی کی مطلق اطاعت کا حکم دینا اس کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ محال ہے خدا کسی ایسے مطلق اطاعت کی حکم دے جس سے خطا کا احتمال ہو اور جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کر سکتا ہو۔ 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا، قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ جملہ بھی ائمہ کی عصمت کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ اگر اہل بیت گناہ کریں تو اسی وقت قرآن سے جدا ہو جائیں گے، اور قرآن و اہل بیت کی جدائی کا اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے سوا اور کچھ نہیں۔ نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن و اہل بیت سے تمسک اختیار کرنے کو گمراہی سے نجات کا سبب قرار دیا ہے۔ بس جس طرح قرآن کی اطاعت ہدایت کا سبب اور گمراہی سے نجات ہے، اسی طرح اہل بیت کی اطاعت بھی یہی خاصیت رکھتی ہے، اور یہ امر ان کی عصمت کا اثبات کرتا ہے۔ اگر اہل بیت معصوم نہ ہوں اور ان سے خطا یا لرزش کی سرزد ہونے کا امکان موجود رہے تو پھر ان سے متعلقاً تمسک اختیار کرنا کسی صورت سے گمراہی سے نجات کا سبب کس صورت سے گمراہی سے نجات کا سبب بن سکتا تھا۔ نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تاکید کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ان کے پاس پہنچ جائیں گے، ایک طرح قیامت تک قرآن کی جادوانی ثابت کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کا مطلب کا اس بات بھی کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اہل بیت کا وجود لازم ہے، تاکہ لوگ ان سے تمسک اختیار کر کے گمراہی سے نجات حاصل کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکذیب ہوگی۔ یہ مسئلہ امام وقت اور حجت خدا کے زندہ ہونے کو ثابت کرتا ہے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم علامہ مناوی کہتے ہیں، یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ قیامت تک ہر دور میں اہل بیت میں سے ایک نہ ایک نفر ضرور موجود رہتا ہے تاکہ اس سے تمسک اختیار کرنے کا حکم اپنے مصداق پیدا کر سکے، اور جیسے کہ قرآن بھی ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ افراد اہل زمین کے لیے وسیلہ امان ہیں، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو اہل زمین بھی نابود ہو جائیں گے۔ اس روایت کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے معجم الکبیر میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے۔ میثمی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے تمام راوی موثق ہیں۔ ایسے ہی ابو یعلی اور حافظ ابو سعید خضر نے اسے معتبر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتا ہے کہ یہ حدیث قیامت تک اہل بیت رسالت سے تمسک اختیار کرنے کو ہی بیان کر رہی ہے، اور کتاب اللہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ افراد اہل زمین کے لیے آیہ امان ہیں، جیسے کہ روایت گزر چکی ہے کہ میری امت کی ہر نسل میں میرے اہل میں سے عادل افراد موجود رہیں گے، کہ یہ روایت بھی اس مطلب پر گواہ ہے۔ 9 اہل بیت کا قرآن سے
جدا نہ ہونا تمام مسلمانوں پر اہل بیت کی عالمیت کو ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن تمام چیزوں کا بیان کرنے والا ہے اور اپنے اندر تمام حقائق کو رکھتا ہے، اور اگر اہل بیت قرآن میں موجود کسی ایک چیز سے بھی واقف نہ ہوں تو اسی وقت ان میں اور قرآن میں جدائی واقع ہو جائے گی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کے خلاف ہے۔ اس بنا پر اہل بیت تمام مسلمانوں سے زیادہ عالم ہیں۔ اس حدیث سے کس صورت سے استدلال کیا جائے؟ اس روایت کے مطابق جو فریقین کے ہاں قابل قبول ہے، امت رسول پر لازم ہے کہ اس روایت کے مطابق جو فریقین کے ہاں قابل قبول ہے، امت رسول پر لازم ہے کہ وہ بعد پیغمبر کتاب خدا اور اہل بیت رسالت سے تمسک اختیار کریں تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اس کا برعکس نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ جو بھی قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار نہ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بالآخر 25 سال بعد ہی صحیح، مگر امت نے علی علیہ السلام سے تمسک اختیار کر لیا تھا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے حدیث ثقلین نے سال معین نہیں کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سال بعد علی سے متمسک ہو جانا، بلکہ اس روایت کے مطابق بنا کسی فاصلے یعنی تا ابد نہیں سے متمسک ہونا تھا۔ لوگوں نے ان 25 سالوں میں اہل بیت سے متمسک نہ ہونے کی وجہ سے قطعاً گمراہ ہوئے، اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن بھی لوگوں کے اہل بیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور جو بھی اہل بیت کے پیچھے نہ چلے تو اس نے قرآن کے حکم کی بھی مخالفت کی ہے۔ نمبر 4، کیا لوگ اہل بیت سے متمسک ہوئے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ علمی مسائل میں تو در اہل بیت سے متمسک ہونا چاہیے، مگر سیاسی معاملات اس کے اہل کے سپرد کر دینے چاہیے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی مرجعیت فقط علمی مسائل میں ہے اور بس، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ الف روایت کا اطلاق مطلق اور اس کا اطلاق تمام امور پر ہوتا ہے، لہذا تمام امور میں اہل بیت علیہ السلام سے ہی رجوع کرنا ضروری ہے۔ ب کیا وجہ ہے کہ حکومت اور علمی مباحث جدا سمجھے گئے؟ کسی دلیل کی بنا پر حکومت اور علمی مباحث اور مرجعیت ایک دوسرے سے جدا سمجھے جائیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کیا تھا؟ کیا وہ شخص جو دوسرے سے باقی تمام مباحث میں عالم ہو گیا تھا، کیا اس کے پاس حکومتی معاملات چلانے کی قوت نہیں ہوگی؟ جیم دین اور سیاست کی عدم جدائی سیاست اور صحیح اسلام اور سیاست سے حاصل ہونے والی تعلیمات کے مطابق دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اگر ہم سیاست کے معنی سعادت مندانہ زندگی سے ہمکنار ہونے کا شیوا جانیں، یعنی ایک ایسی روش جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت مندی سے بہرہ مند کرے، تو ہم دیکھیں گے کہ دین کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ہدف ہی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت سے ہمکنار کرے۔ پس ان تعلیمات کے مطابق دین عین سیاست اور سیاست عین دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم مدرس کے بقول امام خمینی فرمایا کرتے تھے، ہماری سیاست عین ہمارا دین ہے، لہذا نہیں ہو سکتا کہ ہم بعض امور میں اہل بیت کو مرجع تسلیم کریں اور بعض امور میں انہیں اہمیت ہی نہ دیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اہل بیت سے متمسک ہونے کی ضرورت اگر حدیث ثقلین فقط ایک ہی ثقل یعنی قرآن کی جانب اشارہ کرتی ہے، تب بھی علی علیہ السلام کی ضرورت تھی، کیونکہ وہی قرآن کے سب سے بڑے مفسر و بیان کرنے والے اور امت پیغمبر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ امت کے لیے لازم تھا کہ وہ فہم قرآن کے سلسلے میں علی علیہ السلام سے رجوع کریں اور
رجوع کرتے، اور جیسے کہ قرآن کے تمام مباحث کا بیان کرنے والا اور جملہ مباحث میں سے ایک سیاسی و حکومتی مباحث بھی ہے۔ بس عقل یہی کہتی ہے کہ حکومتی مباحث کے فہم و اجرا کے لیے بھی علی علیہ السلام سے رجوع کیا جائے۔ 5 کتاب اللہ و سنتی کی تحقیق۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء اہل سنت کی اکثریت اپنی تقاریر و کتابوں میں اللہ و اطرتی، جو کہ صحیح مسلم اور 500 سے زائد اہل سنت کی کتاب میں نقل ہوئی ہے، کی بجائے کتاب اللہ و سنتا کی عبارت سے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ آخر الذکر عبارت اہل سنت کی کسی بھی معتبر منبع سے نقل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث فقط موطا امام مالک میں بصورت مرفوع و مرسل نقل ہوئی ہے، ریفرنس نمبر 1، اور مرفوع روایت اہل سنت کے نزدیک ساقط الاعتبار ہے، ریفرنس نمبر 1۔ مالک بن انس نے کتاب موطا منصور دوانقی کے حکم پر لکھی تھی۔ منصور نے اسے اس شرط پر کتاب لکھنے کی اجازت دی کہ مالک اس کتاب میں علی ابن ابی طالب سے کوئی حدیث نقل نہیں کرے گا۔ یہ کتاب بہت سے جعلی حدیث کی بنا پر خود اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں۔ مثال کے طور پر ابن حزم اس کے بارے میں لکھتا ہے، کتاب موطا میں 300 سے زائد روایت مرسل ہیں۔ اس کتاب میں 70 سے زیادہ ایسی احادیث موجود ہیں جن پر خود مالک نے عمل کرنا ترک کر دیا تھا، اور اس میں ایسی ضعیف احادیث بھی موجود ہیں جس پر جمہور علماء نے عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ لیث بن سعید کہتا ہے، میں نے مالک کی کتاب میں ایسے 70 مسائل دیکھے جو سب کے سب سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مالک نے اپنی نظر کے تحت بیان کی ہیں۔ تنویر الطوسی الحوالق جلد اول صفحہ نمبر 9، ابن عبد البر جامع بیان العلم جلد دوم صفحہ نمبر 148۔ ریفرنس نمبر 2، مرفوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند میں سے کچھ راوی حذف ہوں اور یہ نہ معلوم ہو سکے کہ راوی نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے۔ مالک سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک اختیار کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ 2 چیزیں کتاب خدا اور سنت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کے بہت سے محدثین بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے، من جملہ حاکم نشاپوری، ابو نصر السنجیزی، ابو منظر سامی، حسن ثاقب اور ناصر الدین البانی جیسے علماء حدیث و جرح و تعدیل اسے جعلی کہتے ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی، بلکہ بعض افراد نے اسے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وضع کیا۔ خلاصہ درس، روایت میں سے ایک اور روایت جو امام علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہے حدیث ثقلین ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب ملک الموت مجھے لینے آئے گا اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا جو ہدایت و نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی کلام کیا اور اس کے بعد فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 2، حدیث ثقلین
بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں ذیل میں اس کی اہمیتوں کو نقطوں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ الف، اس حدیث کا مطابق قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ بے، قرآن اور اہل بیت دونوں ہی معصوم ہیں۔ جیم، امت کے لیے جس طرح قرآن سے متمسک ہونا واجب ہے، ایسے ہی اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا بھی واجب ہے۔ 3، روایت کے مطابق اہل بیت پیغمبر فقط علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، اگرچہ بعض افراد ازواج رسول اور بنی ہاشم کو بھی اس میں داخل سمجھتے ہیں، مگر قطعی دلائل کی بنا پر وہ جزو اہل بیت نہیں۔ نمبر 4، حدیث ثقلین کی عبارت وہی کتاب اللہ و اطرتی ہے، اور کتاب اللہ و سنتی والی عبارت کے ساتھ نقل ہونے والی حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ مؤخر الذکر عبارت فقط موطا امام مالک میں نقل ہوئی ہے، اور وہ بھی مرفوع و مرسل صورت میں۔ سوالات: حدیث ثقلین بیان کریں۔ ہم اس حدیث سے کس طرح امامت علی علیہ السلام پر استدلال کر سکتے ہیں؟ حدیث ثقلین میں اہل بیت و اطرت سے مراد کون افراد ہیں؟ 3، حدیث کتاب اللہ و سنتی کو بیان کر کے اس کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ امامت کا 43واں درس ختم ہوا۔ اگلا درس